آج میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے آپ جلد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ سے ایک بات میں نے کہی تھی اور اس کو آپ ایک کی پوائنٹ بنا لیجئے کہ ہمیں سالوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، ہفتوں کا نہیں، گھنٹوں کا نہیں، لمحوں کا استعمال جاننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کی اسٹیٹمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ میں. ہمیں لمحوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ صرف استعمال نہیں بلکہ بہترین استعمال سیکھنا ہے. اور بہترین استعمال کے لیے ہمیں پھر بہترین کام آنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے کہ بہترین کام کون سے. تو یہاں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی زندگیاں بہترین طریقے پر آرگنائز کر لیں، جس سے وہ اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا کے گئے. ایک بزرگ کہتے ہیں اگر ایک دن میں اپنے کسی ذکر میں کوئی کمی کر دوں تو پھر ممکن نہیں کہ اگلے دن اس کمی کو پورا کر سکوں، کیونکہ اس دن کا نام اعمال اس چیز کے بغیر چلا گیا خالی. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہر دن ایک خالی صفحہ ہے ہماری ڈائری کا جو روزانہ ہمیں ملتا ہے. گویا ہر روز صبح سب کو ایک خالی پیپر مل جاتا ہے شام تک کے لیے یا اگلی صبح تک کے لیے، جو اس کے اعمال نامے کا کاغذ ہے. ہر روز کی طرح مثلاً آج بھی آپ کو آپ کے اعمال نامے کا کاغذ ملا ہوا ہے، جس پر صبح سے لے کر رات تک کے آپ کے سارے کام ریکارڈ ہوتے ہیں. کیا کیا آپ نے سب لکھا جاتا ہے. وَكُلُّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی چلی جا رہی ہے. ٹھیک، لمحہ لمحہ اس میں شو ہو رہا ہے کہ آپ نے کہاں گزارا، چاہے مختلف رنگوں سے یا مختلف ڈیزائنوں سے. یا اس صفحے کو آپ اپنا دن سمجھ لیجیے ایک، یا اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیجیے. یہ صفحہ ہے ایک، اس میں مختلف رنگ لگے ہوئے ہیں، مختلف لکیریں ہیں، مختلف رنگ ہے. کہیں ایک رنگ ہے، کہیں دوسرا ہے، کہیں تیسرا ہے، کہیں پورا ہے، کہیں آدھا ہے، کہیں کٹا ہوا ہے، کہیں ایک طرف کو جھکا ہوا. آپ سمجھیے کہ یہی آپ کے سارے دن کے کام ہیں. اس طرح اپنے دن کو آپ شو کر سکتے ہیں، یا آپ مثلاً مختلف جگہوں پر مختلف کلرز کے ساتھ یا مختلف ڈیزائنز کے ساتھ یا کچھ گیپس چھوڑ کے کچھ خلا، یعنی مختلف کاموں کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں یا رنگوں یا ڈیزائنوں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کی زندگی کا ایک دن. اور جو آپ میں سے آرٹسٹ ہیں وہ اسکیچ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکیچ کر سکتے ہیں آپ. ہر ایک کے اوپر یہ اسائنمنٹ لازم نہیں، لیکن آپ میں سے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ایک ماڈل تیار کر لیں. ایک دن کا نقشہ بنائیں، کس میں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو مختلف رنگوں سے صرف شو کریں. کہیں کالا رنگ لگائیں برے اعمال کے لیے مثلاً، کہیں گرین رنگ لگائیں اپنے معمولات کے لیے، کہیں نمازوں کو شو کریں، کہیں عبادت کو شو کریں، کہیں حقوق العباد کو شو کریں، کہیں اپنے پڑھائی کو. اور ہر ایک کے جیسے رولز ہیں اس کے مطابق اس کے جو گولز ہیں، ایک ڈیلی گولز کی جو لسٹ ہے آپ کی، اس کو آپ شو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب تک ہم اپنے اہداف مقرر نہیں کرتے، اپنے گولز متعین نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے اوقات یا ہمارا ٹائم ایٹ رسک ہے، نقصان پر ہے. جلد از جلد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنا کر سامنے رکھ لیں کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے آپ کو، کون کون سے قرضے چکا دینے چاہیے، کون کون سے حق ادا کر دینے چاہیے، کون کون سے فرائض پورے کر لینے چاہیے. اور بائی دا وے وقت کون سا ہے وہ موت کا، کیا ٹائم ہے، ٹائم لمٹ کیا آپ کے پاس، لمحے کا نہیں پتا. اس لیے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو اپنا آپ حساب کرنا ہے. کیا ٹاسک ہے میرے، کیا اسائنمنٹس ہیں میری، کیا ذمہ داریاں ہیں میری، کیا فرائض ہیں میرے، کیا امنگیں ہیں، کیا آرزویں ہیں، کیا گولز ہیں، اہداف ہیں زندگی میں، کیا کرنا چاہتی ہوں. تو سب سے پہلے تو قرض اور فرض کی لسٹ بنائیے. مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھ پہ قرض کیا ہے، یعنی ذمہ داری کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ مزید کیا چاہتے ہیں، خواہشات کی لسٹ بنا لیں، امنگیں، آرزویں، ٹھیک ہے نا، ان کی آپ لسٹ بنا لیں. اچھا، پھر کچھ چیزیں تو سالوں میں ہوگی. ٹھیک، مثلاً عبداللہ بسفر ایک بہت اچھے قاری ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں. جیسے ہمارے یہاں بچے کہتے ہیں پائلٹ بنے گے، کوئی ڈاکٹر بنے گے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے، تو ان کا میں اپنی زندگی میں 1 ملین لوگ حافظ بناؤں گا. ملین جو 10 لاکھ ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر یہ گول بنائے اور وہ کہ کل میں اپنا گول پورا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ گولز ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ لمبی عمر تک چلیں گے اگر آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی. ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اللہ کی مرضی، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. کچھ آپ کے گولز ایسے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پھر دیکھنا ہوگا. پھر ایک اور حیثیت ہے کہ جو آپ کے رولز ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ کے گولز ہوتے ہیں. آپ کا رول کیا ہے، مثلاً ایک سب سے اہم رول اس وقت آپ کا کیا کہ آپ ایک طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اور بھی رولز ہو سکتے ہیں، مثلاً آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک مثلاً ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں. اس کے مطابق آپ کو اپنے گولز جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں. اگر آپ اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے گولز متعین کر لیں کچھ، کہ آپ کو ہر روز کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ میرا ڈیلی ہوم ورک یہ ہے، میرا روز کا کام یہ ہے. ان گولز میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر آپ کے سامنے ہوں گے گولز، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ آپ ان میں سے کیا کیا
کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ابھی کتنا کام آپ نے کرنا ہے. تو ان گولز کو بھی آپ اپنے اس کلر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کلرز کے ساتھ کہ یہ آپ کے ہائی امنگیں ہیں اور امیدیں ہیں جو آپ. اچھا، پھر آپ کے کچھ معمولات ہوتے ہیں دن کے، جیسے صبح شام کے آپ ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ کو کرنے چاہیے. اب کیا ہے، آج کے دن آپ نے مثلا صبح شام کی دعائیں کوئی نہیں پڑھی فار ایگزامپل، یا فجر کی نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھے، وہ کیا ہوا، خالی خانہ چھٹ گیا. اب کل کے دن آپ کہیں اچھا میں کل پڑھ لوں گی نا، کیا ہوا آج نہیں پڑھی تھی، وہ آج یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، کوئی اس پہ الزام لگایا، کوئی اس کو بلیم کیا، کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈالی اور کام کوئی نہ کیا. اب یہ جو آج کی آپ کی شیٹ ملی تھی نا، زندگی کا آج کا کاغذ آپ کو ملا تھا، اس میں تو رہ گیا خالی. اب یہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو میرا ایک دن کا عمل رہ گیا میں کل اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا، پچھلے دن کی کاغذ تو واپس چلا گیا آ کے. جو آج آپ کو کاغذ ملا ہے کیا کل یہی ملے گا کہ جو خانے رنگ بھرنے رہ گئے تو ذرا آج بھر لیں بیٹھ کے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے جو آج کرنا ہے نا وہ آج ہی کرنا ہے آپ کو. تو جو اہم ترین عادت اللہ کے قریب ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو جو آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے، جو اپنی عادات ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ بے شک سیٹ کریں، اتنے ہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. سستی، کمی، کوتاہی، کاہلی، غفلت سے ان کو بھولنا نہیں، چھوڑنا نہیں، اور ہو جائے غفلت تو اتنا ہی وقت محض ایکسکیوزز کرنے میں نہیں گزار دینا. کیونکہ بہت سے لوگ نمبر 1 سستی سے کام نہیں کرتے، پھر نمبر 2 غیر حقیقی وجوہات بتاتے رہتے ہیں جو سچی کوئی نہیں ہوتی، اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جب تک اپنے ساتھ ہم سچے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنے دشمن ہیں. خود اپنے ساتھ سچے، اپنا بھلا سوچے، کسی پہ احسان نہ کریں. ایک بچی میرے پاس آئی تو کہنے لگی میں نے کسی نے لیکچر دیا تو میں نے سنا کہ جو اولاد اچھے کام کرے تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میرے کاموں کا فائدہ میرے ماں باپ کو ہی ہونا ہے تو مجھے میرا کیا فائدہ؟ میں نہیں کرتی. تو ہو سکتا ہے ابھی یہ سوچ رہے ہوں ہم کیوں اچھے بنے اگر ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہونا ہے ہم سے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، سب سے پہلا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے، باقی کسی کو بعد میں ہوتا ہے. ایک کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، اس میں ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے الامین کو اس کے استاد کے سپرد کیا تو استاد کو ایک ریکویسٹ کی کہ اقرئہ القرآن، اس کو قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. وعرفہ الاخبار، تاریخ کی معرفت دو، اخبار کہتے ہیں تاریخ کو. وروہ الاشعار، اور اس کو اشعار کی تعلیم دو یا اشعار سے مانوس کرو. وعلمہ السنن، سنت کی تعلیم دو، سنتیں سکھاؤ، یعنی زندگی میں عام روزمرہ زندگی میں کون سا کام کیسے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. وبصرہ بمواقع الکلام، وبصرہ بمواقع الکلام، بصرہ کا مطلب ہے بصیرت دو اس کو، سجھاؤ اس کو. مواقع موقع کی جمع ہے، کلام کا معنی کیا ہے؟ کلام، یعنی ایک بات کے جو موقع ہے، موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا سجھاؤ یا سکھاؤ کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، کہ یہ بچہ کس وقت میں کیا کہا کرے. وَامْنَعْهُ مِنَ الضِّحْكِ إِلَّا فِي أَوْقَاتِهِ، اور اس کو ہنسنے سے روک کر رکھنا مگر اس کے موقع پر یا موقع کی مناسبت سے یا اس کے اصل وقت میں. إِلَّا فِي أَوْقَاتِهِ، مگر ہنسی کے وقت. کیوں؟ بے موقع کی ہنسی کیا ہوتی؟ بے موقع کون ہنستا ہے؟ مجنون. جو مجنون ہوتے ہیں، پاگل لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہنسنا ہے کہاں رونا ہے، تو ہر موقع بے موقع وہ ہنس دیتے ہیں بعض اوقات. تو بعض لوگ بھی بالکل مجنونانہ حرکتیں کرتے ہیں، سنجیدہ مجلس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ہنسنے لگتے ہیں. عموماً آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیتے، ایک ہنستا اور سارے بچے اگر اکٹھے نماز پڑھے سب ہنسنا شروع کر دیتے. اب ان کو آپ کیا کہہ کے معاف کر دیتے ہیں؟ بچے. لیکن بڑوں کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا نا. اور اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ادب نہیں، اخلاق نہیں، تمیز نہیں، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن اس وقت ہنسنا جب ہنسنے کا موقع نہ ہو، یا بے موقع ہنسنا وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بے موقع کی بات حماقت ہے. جیسے موضوع کوئی چل رہا ہے، بات کوئی ہو رہی ہے، اور ایک شخص اٹھ کے بالکل ارریلیونٹ بات کرتا ہے، غیر موضوع، غیر مناسب، غیر متعلق، جس کو آپ کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اس کو کہ اس کا دماغ درست ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ غیر حاضر دماغ. ناسمجھی کی علامتیں ہیں نا یہ. تو یہ سمجھداری پیدا کرنی ہوتی ہے، یہ تربیت سے آتی ہے، اور اس کے لیے یا تو ماں باپ تربیت کرتے ہیں یا پھر استادوں کا فرض ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے طالب علموں کی، اپنے شاگردوں کی. لیکن والدین کو تو وقت ہی نہیں ہے. جن کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہم کیا کریں، بچوں کے لیے اگر کمائے نہیں تو ان کو بھوکا مارے. جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کی وجہ سے اتنے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے انٹرٹینمنٹ اور اپنے مصروفیات سے وقت نہیں، لہٰذا نسلوں پہ نسلیں بگاڑ کا شکار ہیں. اور پھر اسکولوں کا مقصد تعلیم دینا تو رہ گیا ہے، تربیت شاید ان کی ذمہ داری میں سے نہیں. تو ایسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اگر اس گیپ کو فل کریں اور اس فریضے کو ادا کریں تو تبھی اسلام کا کوئی عملی نمونہ سامنے آئے گا،
ورنہ اگر ہم بھی بے سوچی سمجھی باتیں اور بغیر موقع کے کام کرتے رہے تو ہماری زندگی بھی ضائع ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. وقت کے صحیح استعمال میں ایک تو یہی اہم ترین بات ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہو اس کام کو اس وقت کے اندر کرنا. اور اس کی تربیت اور ٹریننگ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے نمازوں کے ذریعے. اور ہمارے سہل پسند نفسوں پر سب سے بھاری کیا ہے؟ نماز. اور نماز نہ پڑھنے والے خیر ان کے لیے تو پھر اوقات کی پابندی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ افضل وقت یا وقت کے اندر نماز پڑھنا. عموماً اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اور یہ کس کی صفت بتائی گئی؟ سستی کے مارے نماز پڑھنا اور نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہنا. منافقین کی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو ٹال مٹول والی عادت ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے چیٹنگ ہی ہے. وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. کام کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے کچھ اور ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ کو بہت کم یاد کرنے کا کیا تعلق ہے نماز میں سستی کرنے کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہی سستی کے ساتھ ہیں، پڑھتے ہی لیٹ ہیں، تو پھر اللہ کو کہاں یاد رکھیں گے؟ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کو انسان اسی وقت یاد رکھ سکتا ہے جب انسان ٹائم پر نماز پڑھے، وقت لے کر پڑھے. اگر وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا یا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو بھلا آپ کس طرح اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس میں؟ پھر تو آپ کا دھیان کس کی طرف ہوگا کہ بہت تھوڑا وقت ہے، جلدی سے نماز پڑھ لوں. اسی کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. 3 دفعہ یہ فرمایا. تو پوچھا گیا کہ کون سی نماز منافق کی ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو سورج کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے. اچھا ابھی تو وقت ہے، ابھی کافی ٹائم ہے، پڑھ لیتا ہوں نا. حتیٰ کہ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس طرح مرغا زمین سے دانہ چننے کے لیے ٹھونگے مارتا ہے. اور اس میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. جلدی کی نماز میں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد تو نہیں ہوتی. اور جلدی کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، جلدی نماز پڑھنے کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سستی، اور دوسرے دیر سے پڑھنا. یعنی نماز میں دل ہی نہ ہونا سستی ہے، نماز کو ایک بوجھ سمجھنا. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو بس جلدی سے بوجھ اتار کے پھینکا. اور دوسرے تاخیر ہو گئی تو اب جلدی پڑھنی پڑے گی. اسی لیے جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، انف ٹائم ہوتا ہے، وہ اطمینان سے پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کو یاد بھی کرتا ہے. اوقات کے صحیح استعمال میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ جس کام کا جو وقت ہے اس کو اس وقت کے اندر کیا جائے، اور اس کی تربیت نماز سے شروع کی جائے. آپ سب اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وقت صحیح استعمال ہو تو اس کا آغاز کیجئے نماز کو صحیح وقت پر پڑھنے سے، صحیح وقت پر پڑھنے سے. یہ الگ بات ہے کہ طویل نماز پڑھیں تو پھر آخری وقت میں آپ جا پہنچے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ روشنی ہو جاتی تھی، وہ تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح اگر آپ ظہر کی نماز پڑھے بغیر یہاں سے چل پڑتے ہیں، مثلا گھر جاتے ہیں، بالکل تھوڑا سا وقت بچتا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو ایٹ لیسٹ آپ فرض تو سکون کے ساتھ پڑھ کے نکلا کریں، سنت گھر جا کے پڑھ لیں، کہ فرض تو پڑھ کے جائیں. اگر فرض نماز بھی، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. بہت سے لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وقت کے صحیح استعمال میں سب سے پہلے فرائض کو صحیح وقت پہ ادا کرنا. اسی طرح آپ دیکھیے روزہ ہے، روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا. اگر یہ مقرر نہ ہوتا تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو پابندی کر سکتے سال میں 1 مہینہ مسلسل روزے رکھنے. اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اوقات کا مقرر کرنا کسی کام کے لیے کس قدر ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو پری پلاننگ کرنی پڑے گی، یہ پری پلانڈ ہونا چاہیے. اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے کہ کون سا کام کب کرنا ہے تو اوقات ضائع ہوتے رہیں گے. کون سا کام کب کرنا ہے اور کب تک کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے. رمضان سے پہلے روزہ کتنے بھاری لگ رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں تو پھر جاتے وقت کتنی اداسی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ ہم کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پابند نہ کیا جاتا نا، ہم پہ فرض نہ ڈالا جاتا، تو شاید ہم کہتے ہم تھک گئے ہیں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لیتے ہیں، پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن کرتے کرتے 2 مہینے ہو جاتے، نہ یہ کام کر پاتے نہ وہ کر پاتے. اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. منافقین کی ایک اور کوالٹی کیا بتائی گئی کہ وہ مذبذب ڈاواں ڈول رہتے ہیں تذبذب میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جو شخص بھی اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی زندگی تذبذب میں ہو، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا، وہ کس کام میں ایکسل کرے گا، وہ کس چیز میں ایکسل کرے گا، کس چیز میں وہ آگے جائے گا. اور یاد رکھیے آخرت میں جو آپ کا مقام ہے نا، اس کی ایک جھلک یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے. جس طرح یہاں زندگی گزار رہے ہیں نا، جس درجے میں خیر بھلائی نیکی کے جس درجے میں آپ یہاں کھڑے ہیں،
اپنی عبادات میں، اخلاق میں اور باقی معاملات میں، قیامت کے دن بالکل اسی کا دوسرا حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے اوقات یہاں ضائع کر دیے نا، اور اپنے اوقات سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے فرائض کو اعلیٰ درجے میں ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کو کس بات کا اجر چاہتے ہیں آپ؟ کن بلند درجات کی بات کرتے ہیں؟ جب کرنے کا وقت تھا اس وقت تو کچھ اور کرتے رہے، جب نیکی کے کام کرنے کا وقت تھا اس وقت میں تو ادھر ادھر کے شغل کرتے رہے۔ اب آگے قیامت کے دن کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بات یہ ہے کہ